بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کا سبق جاری ساری ہے۔ آج سے ہمارا ایک اور نیا موضوع شروع ہوگا، وہ یہ کہ اگر بندہ حالت غسل میں ہے تو حالت غسل میں ہونے کی وجہ سے وہ بندہ نجس نہیں ہوتا، یعنی اس کے اعضاء کے اندر اور اس کے جو بھی جسم کے اعضاء ہیں ان کے اندر نجاست نہیں آ جاتی، یعنی وہ بندہ خود نجس نہیں ہو جاتا۔ ایک مخصوص جو شرعی احکام ہیں ان کے تحت تو وہ ایک پابندی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ظاہراً، وہ بندہ باطناً کیا ہوگا، وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندہ کوئی اسی طرح اگر بندہ کوئی ایک مرتبہ اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اسی طرح وہ اسی حالت میں وہ دوسری مرتبہ بھی جماع کر سکتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ ان ابی اسحاق عن الاسود عن شعبی، ابو اسحاق سے روایت ہیں، وہ اسد سے روایت کرتے ہیں، اسود سے روایت کرتے ہیں، اور اسود حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ من اول اللیل، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع والے حصے کے اندر اپنے اہل کے پاس آتے تھے، یعنی اپنے اہل میں سے کسی کے ساتھ جمع کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، فینام، پھر آپ آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے، ولا یصیب ماء، اور آپ پانی کو نہیں پہنچتے تھے، یعنی آپ غسل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ سو جاتے تھے اور آپ پانی کو نہیں پہنچتے تھے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ، پھر جب آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے تو پھر آپ اپنی اہل سے جمع کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے، وَاغْتَسَلَ، پھر آپ غسل کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک اسی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، ان ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب اہلہ اول اللیل۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، وہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع والے حصے میں اپنے اہل کے پاس رات کے شروع والے حصے میں جاتے تھے، ولا یصیب ماء، پھر آپ پانی کو نہیں پہنچتے تھے، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ، پھر آپ جب رات کے آخری حصے سے آپ جب اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو پھر آپ پھر دوبارہ جمع کرتے تھے، غسل کرتے، ہم بستری کرتے تھے، واغتسل، اور غسل کرتے تھے۔ یعنی ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اگر اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ہم بستری کر لے تو اسی حالت میں اگر بندہ سو جاتا ہے تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ کتب فقہ کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ کم از کم وہ جو نماز جیسا وضو ہوتا ہے وہ بندہ کر کے پھر سو لے۔ حماد سے روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں، اور اسود عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب فتودع وضوءه للصلاۃ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے اور اس حالت میں کہ آپ جنبی ہوتے، یعنی آپ جنبی ہوتے، حالت جنب میں ہوتے، پھر آپ سونے کا ارادہ کرتے تو سونے سے پہلے نماز کی طرح آپ وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح آپ وضو کر کے پھر سویا کرتے۔ حماد سے روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم ایک شخص سے روایت کرتا ہے، اور وہ شخص حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یدہ الیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ کو لمبا کیا، یعنی آپ نے ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کی طرف اپنا ہاتھ
لمبا کیا۔ فدفعها عنہ، تو حضرت حذیفہ چونکہ حالت جنب میں تھے تو حالت جنب میں ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، ما لک، تمہارا کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی انی جنبن، میں جنبی ہوں، یعنی میں غسل والا ہوں، مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنا یدیک فإن المؤمن لیس بنجس، سرکار نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ تو ہمیں ہاتھ دکھا، ارنا یدیک، تو ہمیں اپنے ہاتھ دکھا، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی مومن کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ نجاست نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک حکمی طور پر تو بندہ نجس ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ اور دوسری روایت میں المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ حماد سے روایت ہے، حماد حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بلند کیا، لمبا کیا، ان کی طرف، حضرت حذیفہ کی طرف، فَأَمْسَكَهَا عَنْهُ، تو حضرت حذیفہ نے اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیا، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ بلند نہیں کیا۔ تو سرکار نے فرمایا ان المسلم لا ینجس، جو مسلمان ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ ان حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، حماد سے روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کن کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، ناولی خمرت، کہ اے عائشہ تو مجھے چٹائی لا دے، مجھے چٹائی لا دے، خمرات یعنی چٹائی۔ فقالت انی حائضۃ، تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں، میں حیض والی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ان حیضتک تکی لیست فی یدیک، کہ جو تمہارا حیض ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو حیض ہے تمہارا وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظاہری طور پر یعنی نجس نہیں ہو، ایک حکمی طور پر تو نجس ہو، حالت حیض میں ہو، لیکن ظاہری طور پر تمہارے ہاتھوں کے اندر، تمہیں اعضاء کے اندر نجاست نہیں۔ اسی طرح حماد سے روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں کہ اخبرنی من سمع ام سلیم، ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے ام سلمہ سے سنا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا تھا، اور انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے خبر دی کہ حضرت ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان المرأۃ ترى ما يرى الرجل، اس عورت کے بارے میں کہ جو دیکھتی ہے خواب کے اندر، جو دیکھتی ہیں، اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو عورت خواب میں دیکھتی ہے وہ چیزیں جو بندہ دیکھتا ہے، یعنی جس طرح ایک شخص، ایک مرد خوابوں کے اندر برے خواب دیکھتا ہے پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر عورت خواب دیکھتی ہے، ان خوابوں کے اندر جو ہے وہ برے خواب آتے ہیں، پھر وہ عورت اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تغتسل، تو وہ عورت غسل کرے گی۔ اگر عورت برے خواب دیکھتی ہے اور برے خواب دیکھنے کی وجہ سے اس سے منی خارج ہو جاتی ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی۔ دوسری حدیث پاک کی عطا سے روایت ہے، عطا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں
اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس البیت الحمام هو بیت لا یستر و ماء لا یطہر، کہ حمام ایک برا گھر ہے، حمام ایک بری جگہ ہے، برا مقام ہے، ہوا بیت لا یستر، یہ ایسی جگہ ہے اس کے اندر پردہ نہیں رہتا، لا یستر اس کے اندر پردہ نہیں ہوتا، وماء لا یطہر اور اس کے اندر پانی پاک نہیں ہوتا، پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو مائع مستعمل ہوتا ہے، جس آپ نے پڑھا ہوگا کتب فقہ کے اندر کہ مستعمل پانی سے بندہ وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر یطہر فرمایا گیا ہے، یطہر نہیں فرمایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آگے پھر کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔